میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ بڑا بھائی ذہنی طور پر کمزور تھا، پر چھوٹا بھائی ہوشیار تھا، وہ کاروبار کرتا تھا۔ میرے فادر انجینئر تھے، پہلے پاکستان میں جاب کرتے تھے، مگر سیلری کم ہونے کی وجہ سے وہ سعودی عربیہ شفٹ ہو گئے۔ وہاں کافی سال رہے، کما کر پاکستان بھیجتے رہے۔ ہم فائنینشلی اسٹیبل تھے۔ پہلے وہ چھٹیوں پر پاکستان آتے تھے، پھر وہ ہمیں سعودی عربیہ بلانے لگے۔ اب ہم ہر سال ان سے ملنے وہاں جاتے تھے۔ میری 3 بہنوں کی شادیاں ہو گئی، پر میری والدہ بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کو کینسر ہے، پر میرے فادر پاکستان واپس نہ آ سکے۔ امی کی اور بڑے بھائی کی دیکھ بھال مجھے اور میرے بھائی کو کرنی پڑی۔ جاب کرنا بابا کی مجبوری تھی۔ وہ کمانے کی خاطر پردیس گئے تھے۔ پردیس میں کمانا آسان نہیں ہوتا، بلکہ وہاں زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح امی کے انتقال کے بعد میرے بابا بھی اس ملک سے دور ہمارے لیے محنت کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کو جدہ میں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ زندہ گھر لوٹ نہ سکے۔ اب گھر میں اور میرے 2 بھائی رہ گئے۔ ایک تو ذہنی معذور تھا، دوسرا اپنے کام میں بزی رہتا تھا۔ میں ان دنوں MA کر رہی تھی اور یونیورسٹی جاتی تھی، جبکہ ہماری پرانی ملازمہ گھر سنبھالتی تھی۔ یونیورسٹی جا کر میں خوش تھی، کیونکہ یہاں میرا دل بہل جاتا تھا۔ 3 لڑکیاں اچھی دوست بن گئی تھی اور گھر کی پرابلمز کو میں بھول جاتی تھی۔ پہلا سال بہت اچھا گزرا۔ جس دن ہمارا آخری پیپر تھا، اس دن ایک پارٹی رکھی گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ پارٹی کے بعد جب میں گھر لوٹ رہی تھی، اچانک عاطف سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کسی کام سے یونیورسٹی آیا تھا۔ عاطف میری امی کے سہیلی کا بیٹا تھا۔ وہ ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر رہتا تھا۔ ان کی امی اکثر میری والدہ کے پاس آتی تھی اور عاطف بھی ساتھ آیا کرتا تھا۔ یوں میری ان کے ساتھ بچپن سے ہی دوستی تھی، بلکہ لگاؤ کہنا چاہیے۔ ہمارے درمیان اجنبیت تو نہیں تھی۔ کئی برسوں سے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ ہم فیملی ممبرز کی طرح تھے۔ یونیورسٹی میں وہ کسی دوست سے ملنے آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے گاڑی روک لی، کہا کہ مجھے گھر ڈراپ کر دے گا۔ میں بھی گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ بچپن کا ساتھ تھا، انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی، بلکہ اس کو دیکھ کر میں خوش ہو گئی تھی۔ جتنی خوش میں تھی، عاطف اس سے بھی زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ عاطف نے مجھے گھر ڈراپ کیا تو میں نے کہا، عاطف گھر بھی آ جایا کرو۔ وہ کہنے لگا، کسی دن ضرور آؤں گا، آج ایک دوست سے ملنا ہے۔ اگلے دن میرے سیل فون پر ایک SMS تھا۔ اوپن کیا تو عاطف کا میسج تھا۔ اس نے بیسٹ وشز بھیجی تھی اور میں مسکرا رہی تھی۔ اس کا میسج دیکھ کر میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد نشیمہ کا فون آیا کہ یونیورسٹی چلتے ہیں رزلٹ کا پتہ کرنے۔ دوسرے روز ہم یونیورسٹی گئے۔ وہاں مجھے بابر نے چونکا دیا، وہ بھی رزلٹ پتہ کرنے آیا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ میری دوست نشیمہ کی ملی بھگت ہے، ورنہ آج کیوں آیا ہوتا یہ لڑکا اکثر مجھے دیکھا کرتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ قریب آیا، جیسے بات کرنا چاہتا ہے، مگر پھر بات نہ کر سکا۔ میں بھی جان گئی کہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، مگر بات اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں میں برا نہ مان جاؤں، بس دور دور سے دیکھتا رہتا تھا۔ میں نے جب نشیمہ سے پوچھا تو اس نے کہا، غازیت سے بات کر کے دیکھو، آخر کیا چاہتا ہے۔ رہنے دو، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ ارے بھائی، یہ انسان ہے، کوئی جن بھوت نہیں، آخر بات کر لینے میں کیا ہی حرج ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی تو اس نے مجھے ایک نمبر دیا اور کہا فون پر بات کر لینا، لیکن پھر اسی وقت اس نے خود ہی اپنے سیل پر یہ نمبر ملا دیا۔ پہلے مجھے دیا۔ میں نے کہا کہ تم خود بات کرو۔ وہ ہیلو ہیلو کرتا رہا تو نشیمہ نے پوچھا، کیا حال ہے، اتنے دن کہاں تھے؟ وہ بولا، ملتان گیا ہوا تھا، کل ہی آیا ہوں، یہاں ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ تبھی نشیمہ نے فون مجھے دے دیا کہ لو بات کر لو۔ میں نے پوچھا، بابر کیوں ہمیں گھورتے ہو؟ اس سوال پر پھر میں اور نشیمہ ہنس پڑی۔ وہ سمجھا کہ مذاق اڑانے کے لیے اسے کال کیا ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ واپسی پر میں نشیمہ کے گھر چلی آئی تو وہاں پھر اس کی کال آ گئی۔ اس نے ہیلو کہا۔ وہ سمجھا کہ نشیمہ ہے، کہنے لگا،
آپ کی سہیلی میرا مذاق اڑا رہی تھی، کیا اسی لیے آپ نے اس کو فون ملا کر دیا تھا؟ وہ ہنس کر کہنے لگی، مذاق نہیں اڑا رہی تھی، تم سے کچھ پوچھ رہی تھی، جواب دے دو۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل میری طرف بڑھا دیا۔ اچھی صورت کو سبھی دیکھتے ہیں، میں نے دیکھا تو کیا گناہ ہو گیا؟ میں نے کہا، اچھا خیر، معاف کیا، آئندہ نہیں دیکھنا۔ اوکے، آئندہ نہیں دیکھوں گا، آپ نظر آئیں گی تو میں آنکھیں بند کر لوں گا۔ مجھے اس کا جواب برا نہیں لگا اور میں نے فون بند کر دیا۔ شام کو میں گھر میں بیٹھی تھی اور چائے پی رہی تھی کہ میرے فون پر ایک کال آ گئی۔ میں نے پوچھا، کون؟ جواب ملا، میں ہوں، بابر۔ میری کال پر آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ نہیں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں آنکھیں بند نہیں کر سکتا، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ بہرحال اس کے بعد ہماری فون پر باتیں ہونے لگی، کیونکہ وہ بہت اچھی باتیں کرتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں کافی ٹائم ہنستی رہتی تھی۔ اب یونیورسٹی کھل گئی تھی، فری ٹائم میں اکثر میں، نشیمہ اور بابر اکٹھے ہوتے، ہم چائے وغیرہ اکٹھے پیتے تھے۔ ایک دن نشیمہ نہ آئی تو اس کی غیر موجودگی میں بابر نے کہا، غازیہ، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا تھا اور کافی دنوں سے ارادہ کر کے رہ جاتا ہوں، جی کرتا ہے کہ آج کہہ دوں۔ کہہ دو، میں نے بے نیازی سے کہہ دیا۔ غازیہ سنو، تم میری زندگی میں بہت معنی رکھتی ہو، میں تمہیں اپنا جیون ساتھی دیکھنا چاہتا ہوں، یہ ایک جائز خواہش ہے، امید ہے کہ تم اس اظہار پر برا نہیں مانو گی۔ تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ اس لیے کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، میں تمہاری خوشی کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میں چپ رہی تو وہ کہنے لگا، غازیہ اپنا ہاتھ آگے کرو۔ میں نے جب اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس بابر، اس سے آگے میں نہیں جا سکتی، یہ کہہ کر میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں وہاں سے چلی آئی۔ اس نے آواز دی، میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ جب میں گھر پہنچی تو پریشان اور سہمی ہوئی تھی، کیونکہ بابر نے اظہار محبت کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ رہنا اس کو امید دلانا تھا، اور اس کو چھوڑ دینے سے اس کی کیا حالت ہوگی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ پریشان تھی، اور پریشانی میں پھر عاطف کی یاد آ گئی، اور پھر اسی وقت عاطف کا فون آ گیا۔ بولا، اتنے دن ہو گئے ہیں غازیہ، نہ ملی ہو نہ فون کیا ہے۔ میں کچھ اسٹڈیز میں بزی تھی عاطف، جس روز تم فری ہو گھر آ جاؤ، بھائی بھی ہوں گے، ہمارے ساتھ کھانا کھا لینا۔ پھر میں نے زیادہ بات نہیں کی اس سے، فون بند کر دیا، مگر دل بے چین تھا۔ کیوں فون جلدی بند کر دیا؟ کیا بابر کی وجہ سے کیا میں نے؟ تبھی سوچا کہ بابر کو تو ابھی ٹھیک سے جانتی تک نہیں ہوں۔ عاطف بچپن کا دوست ہے، ان لوگوں کو ہمارے گھر والے نہ صرف جانتے ہیں بلکہ پسند کرتے ہیں۔ میرے لیے عاطف ہی بہتر رہے گا۔ مجھے بابر سے دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب وہ اپنا ارادہ ظاہر کر چکا ہے۔ اگلے روز جب میں یونیورسٹی آئی تو وہ میرا ویٹ کر رہا تھا۔ عاطف کی وجہ سے میں اس سے دور رہنا چاہتی تھی، مگر خیال آیا کہ ایک بار بات کر کے اس کو اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہیے، ورنہ جھوٹی آس میں رہے گا وہ۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ بہت ہی اچھا، سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا تھا۔ اگر میرے دل میں پہلے سے عاطف کا خیال نہ ہوتا تو میں ضرور بابر کو زندگی کا حصہ بنا لیتی۔ اب مجھے اس سے یہ کہنا پڑا، بابر، تم جو سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں نہ ہم دونوں الگ رہیں؟ وہ بولا، جیسے تمہاری مرضی، میں زبردستی تو تم سے بات نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہتی تو مجھ سے بات نہ کرتی، یہ تمہارا حق تھا۔ میں نے تمہیں کبھی مجبور نہیں کیا، لیکن تم نے بات کی اور میری مراد بھر آئی۔ اب تم چاہو تو مجھ سے ملو، چاہو تو نہ ملو، میرے دل میں جو تمہارا مقام ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اس کو تم بھی نہیں چھین سکتی۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا دل ایک بار پھر سے موم ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ بابر سے ملوں گی، بات بھی کروں گی۔ جب ایگزامس ہوں گے تو ہمارا ملنا جلنا خود ہی کم ہو جائے گا۔ وقت گزرنے لگا،
और हम इकट्ठे होते, बात करते। यूं वक्त के साथ साथ उसकी जगह मेरे दिल में बनती गई और बाबर मुझे अच्छा लगने लगा। पर मेरे जहन में से आतिफ का ख्याल भी नहीं गया। अब मैं ज़हनी तौर पर 2 कश्तियों में सवार थी, अपने अंजाम से बेखबर थी। एक दिन आतिफ घर आया तो उसने भी यही बात की कि गाजिया, तुम्हारे इम्तहान हो जाएं तो अम्मी तुम्हारे भाई से रिश्ता मांगेंगी। उम्मीद है कि तुम्हारी बहनें और भाई इनकार नहीं करेंगे। उसकी ये बात सुनकर मुझे खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं खुश होने की बजाय परेशान हो गई। उसने मेरी परेशानी भांप ली और पूछा, सच बताओ क्या बात है? तुम मेरी बात सुनकर खुश होने की जगह परेशान हो गई हो। मैंने टालना चाहा, मगर वो नहीं टला, बल्कि कसम दी कि सच बता दो, वरना मैं भी परेशान रहूँगा और आइंदा तुमसे बात भी नहीं करूँगा। इस पर फिर मुझे बताना ही पड़ा कि यूनिवर्सिटी में एक लड़का है जिसका नाम बाबर है। वो मुझसे बात करता है और मैं चाहती हूँ कि उससे बात ना करूँ। आतिफ ने कहा, मुझे पहले ही अंदाज़ा था कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। तो फिर ऐसा करो कि अगर वो अच्छा लगता है तो मुझे छोड़ दो। मैंने कहा, आतिफ, अगर उसके लिए मेरे दिल में ऐसी बात होती तो मैं उसको अपना लेती और तुमसे बात ना करती। वो मुझे पसंद नहीं है। अगर उसको मैं पसंद हूँ तो ये उसका मामला है, उसके दिल पर उसका अख्तियार होता है। किसी के दिल पर मेरा अख्तियार कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो बात क्यों की? मुझे ये पता नहीं था कि उसके दिल में क्या है, इसलिए बात कर ली थी, मगर अब नहीं करूँगी, वादा रहा। वो कहने लगा, आज अच्छी तरह फैसला कर लो तुमने किससे ताल्लुक़ रखना है और किससे नहीं। बेहतर तो ये है कि तुम उसी से ताल्लुक़ रखो और मुझे छोड़ दो। वो तुम्हारा यूनिवर्सिटी फ़ेलो है। जब उसने ये कहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आतिफ को नहीं, किसी बड़े ख़जाने को खो दिया हो। मैं रोने लगी और तभी आतिफ को उसकी अहमियत का एहसास होने लगा। मैंने उससे माफ़ी भी मांगी और बाबर से ना मिलने का वादा भी किया। आतिफ नरम पड़ गया, कहा, अच्छा ठीक है, मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ और मेरी माँ बरसों से तुम्हें अपनी बहू बनाने का ख्वाब देख रही हैं और यही तुम्हारी मरहुमा माँ की भी ख्वाहिश थी और मुझे तो आंटी की आरज़ू का पास है। वो मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी। मैं हफ्ता भर यूनिवर्सिटी ना गई कि जाऊंगी तो बाबर से सामना होगा, वो मेरी तरफ बढ़ेगा, मुझसे बात करेगा। मैं अचानक कैसे उसे ये धचका लगाऊं कि मुझसे बात मत करो। इसी सोच में थी कि बाबर का फ़ोन आ गया। कहने लगा, क्यों नहीं आ रही हो? खैर तो है? मेरा तो एक दिन भी तुम्हारे बगैर नहीं गुजरता। हर तरफ तुम ही तुम नज़र आती हो। अब मैं एक रोज़ भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम नहीं आओगी तो मैं खुद तुम्हारे घर चला आऊँगा। उसकी बातें सुनकर मैं सुन्न हो गई। ये क्या है? एक तरफ मैंने आतिफ से शादी का वादा कर लिया और वो भी संजीदा है। उसके और मेरे घर वाले हमारी शादी कराना चाहते हैं और इधर इस दीवाने का ये हाल है कि मेरे घर आना चाहता है। मैं एक कश्मकश का शिकार हो गई। अब मैं दोनों का ही सामना नहीं कर पा रही थी। मैंने दोनों से राब्ता ना किया तो आतिफ मेरे घर आ गया और शिकवे करने लगा कि मैं आतिफ से बात क्यों नहीं करती, उसको फ़ोन भी नहीं कर रही। ये बातें मेरे भाई ने सुन ली। उसको बुरा लगा। उसने आतिफ की बहन को फ़ोन करके कहा, शादी एक अलग मसला है, मगर शादी से पहले इस तरह घर आकर मेरी बहन से तुम्हारा भाई बेतकल्लुफ़ हो, हमें पसंद नहीं। ये अच्छी बात नहीं। तुम इसको समझाओ, वरना इसको अपनी बहन का रिश्ता नहीं देंगे। इस पर आतिफ की बहन बोली, भाई ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्यों ना हम इनकी मंगनी कर दें। फिर जब गाजिया के फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे तो उसके बाद हम शादी की तारीख रख लेंगे। मेरे भाई ने उनको जवाब दिया, तुम्हारा भाई कुछ नहीं करता, जब तक वो कमाता नहीं शादी कैसे होगी। ठीक है, मैं आतिफ को समझाऊंगी कि वो कुछ काम करे। रुकैया ने ये जवाब दिया। इन्हीं दिनों मेरी बड़ी बाजी आई, मेरी बड़ी बहन जिनका नाम आसमा है। उन्होंने मुझे कहा कि गाजिया बेहतर है फ़िलहाल तुम आतिफ से राब्ता ना रखो।
کیونکہ کوئی بھائی ایسے لڑکے سے اپنی بہن کا رشتہ نہیں کریں گے جس کا کوئی کریئر ہی نہ ہو۔ رات کو میں نے فون کر کے عاطف کو یہ ساری باتیں بتائی۔ وہ بولا، کیا کمی ہے ہم لوگوں میں، خوشحال اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب وقت آئے گا میں کمانے بھی لگوں گا، پتہ نہیں کیا دشمنی ہے تمہارے بھائی کو مجھ سے، آخر ایسا کیوں سوچتا ہے؟ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ بہتر ہے کہ تم اپنی بہنوں سے بات کرو، اگر وہ راضی ہوں تو ہم منگنی کر لیتے ہیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے عاطف، بھائی کی مرضی کے بغیر ہماری منگنی نہیں ہو سکتی۔ وہ مایوس ہو کر بولا، غازیہ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، یہ دنیا ہمیں اکٹھا جینے نہیں دے گی، نہ اکٹھا مرنے دے گی۔ میں نے کہا، یہی پیار کا دستور ہے، تم کچھ بن کر عزت سے میرا ہاتھ مانگو گے تبھی ہمیں سچی خوشیاں مل سکیں گی۔ اپنا وقت ضائع مت کرو، کچھ کام کرنے کی سوچو۔ عاطف نے بھی BS کیا تھا، اس کو اچھی نوکری نہیں ملی تو وہ خاموش رہا، لیکن اب وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ایک بار پھر وہ جاب کی سرچ میں نکلا۔ جب کہیں بات نہ بنی تب اس نے باہر جانے کا سوچا کہ وہاں جا کر کچھ کما لوں۔ وہ سعودی عربیہ چلا گیا کیونکہ اس کے بڑے بھائی بھی وہیں تھے۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دن میں اداس رہی، پھر اس کا خیال بھلا کر میں بابر سے پہلے کی طرح ملنے اور بات کرنے لگی۔ وہ کہتا تھا، غازیہ میں چاہتا ہوں کہ زندگی کا ہر پل تمہارے ساتھ گزاروں۔ وہ ایسی لچے دار باتیں کرتا تھا کہ میں اس کی باتوں کی سحر میں کھو جاتی تھی۔ میں بابر کے خاندان کے بارے میں تو نہیں جانتی تھی، عاطف کی طرف سے دل مطمئن تھا کہ وہ اچھے خاندان سے ہے اور اس کے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں، لیکن اب معاملہ صرف عاطف کی وجہ سے الجھ گیا تھا۔ وہ فورن کنٹری شفٹ ہو گیا تھا، اس کے جانے کی وجہ سے میرا دھیان اس سے ہٹ گیا۔ میں ایک بار پھر بابر کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ شاید یہی میرے حق میں بہتر ہوگا۔ ایک دن میں نے سوچ لیا کہ بابر سے کہوں گی، اگر تم واقعی مجھ سے شادی کے لیے سیریس ہو تو اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دو۔ میں نے جب اس سے یہ بات کی تو وہ بولا، آج تم مجھے یونیورسٹی سے باہر ملو، میں تمہیں کچھ سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ چھٹی کے بعد باہر چلی گئی۔ وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا جہاں ہم نے کھانا کھایا، اور پھر اس نے ایک خوبصورت ڈبہ نکالا جس میں رنگ تھی۔ اس نے مجھے رنگ پہنا دی۔ اس نے ایک اور باکس نکالا جس میں نیکلس اور بریسلیٹ بھی تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم اتنی قیمتی تحفے کیوں لائے ہو؟ کہا کہ میری خوشی ہے۔ پھر نیکلس پہننے پر اصرار کیا تو میں نے پہن لیا۔ ایگزامس ختم ہو گئے تو ہم نے یونیورسٹی کو حیدرآباد کہا۔ پھر کافی دنوں تک میرا بابر سے ملنا نہ ہو سکا۔ انہی دنوں عاطف کی امی ہمارے گھر آئی اور میرا رشتہ باقاعدہ طور پر مانگ لیا، کیونکہ اب عاطف سعودی عربیہ میں بہت اچھا کما رہا تھا۔ اس نے میرے بھائی کی شرط پوری کر دی تھی۔ گھر والے میری عاطف سے جلد شادی کرانا چاہ رہے تھے، اور میں ابھی تک اس الجھن میں تھی کہ کیا فیصلہ کروں۔ بابر کا فون آیا، کہنے لگا کہ فون کیوں نہیں کرتی ہو؟ میرا دل چاہتا ہے کہ تم سے بات کروں پر تم بات نہیں کرتی۔ تمہیں گفٹ کیسے لگے تھے؟ میں نے کہا کہ میں روز ان کو دیکھتی ہوں اور خوش ہوتی ہوں، مگر بابر ایک بات تمہیں بتانی ہے، وہ یہ کہ کہیں یہ گفٹ مجھے واپس نہ کرنے پڑیں۔ ابھی یہ بات میں کر رہی تھی کہ بھائی آ گئے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز یونیورسٹی گئی، بابر بھی آیا تھا۔ کہنے لگا، چلو ہم ریسٹورنٹ چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اس بات پر میں پریشان ہو گئی اور میں نے اس کو کہا، بابر میں نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے گھر جلدی جانا ہے۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے۔ تب میں نے کہا کہ مجھے اپنی دوستوں کو بتانے دو، کیونکہ ہم نے ساتھ واپس جانا تھا، اب وہ میرا انتظار کریں گی۔ میں نے نشیمہ سے کہا کہ میں بابر کے ساتھ جا رہی ہوں، یہ مجھے گھر ڈراپ کر دے گا، تم لوگ چلی جانا اور میرا انتظار مت کرنا۔ ہم ریسٹورنٹ کے کھانا کھایا، اتنے میں میرے موبائل پر میسج آ گیا جو بابر کے نمبر سے ہی کچھ دن پہلے بھیجا گیا تھا۔ میں نے اسے اس کے سامنے پڑھا۔ لکھا تھا، بابر آپ کے ساتھ سیریس نہیں ہے، وہ بہت جلد آپ کو چھوڑ دے گا کیونکہ وہ شادی شدہ ہے اور آپ بعد میں بہت پچھتائیں گی۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ میں نے اپنا موبائل بابر کی طرف بڑھا دیا۔ جب بابر نے میسج پڑھا تو سوچ میں ڈوب گیا۔
میں نے پوچھا کہ یہ آپ کے فون سے آیا ہے، کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکا۔ میں نے کہا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ شاید آپ نے خود کیا ہے تاکہ میرا ری ایکشن دیکھ سکیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے شرارت کی ہو، اور تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سچ ہو۔ اس پر اس نے یہ کہا کہ تمہاری تیسری بات ٹھیک نہیں ہے، اور وہ ایسے چپ تھا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس کی ساری شوخی ہوا ہو چکی تھی۔ تبھی میں حیران تھی کہ میں نے اس میسج کو اتنا سیریس نہیں لیا۔ بابر نے کیوں اس قدر منہ بنا لیا ہے؟ اس ملاقات کے بعد 10 روز تک بابر نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ میں نے ہی فون کیا تو اس کے دوست نے ریسیو کیا اور بتایا کہ یہ اس کا فون ہے، بابر نے مانگا ہوا تھا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ میسج اسی نے کیا تھا۔ بابر ملتان چلا گیا ہے کیونکہ اس کا بیٹا ہوا ہے، اس کی وائف ہاسپٹل میں ہے۔ میرا فون گھر ساتھ نہیں لے کر جا سکتا تھا، اسی لیے مجھے واپس کر گیا۔ تبھی میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو رواں ہو گئے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ایک بار اس سے رابطہ ہو جائے تاکہ میں اس کو یہ کہہ سکوں کہ بابر تم نے جو بھی کیا بہت برا کیا، ایسا دھوکہ کسی اور سے پھر مت کرنا، ورنہ اپنے رب کو ناراض کر لو گے، کیونکہ دھوکہ دہی اللہ کو پسند نہیں۔ انہی دنوں عاطف سعودی عربیہ سے آ گیا، اس کے بھائی بھی ساتھ آئے تھے، انہوں نے منگنی کی رسم کرنی تھی، وہ ہو گئی۔ اس کے ہفتے بعد ہماری شادی ہو گئی، کیونکہ عاطف کو جلدی واپس جانا تھا، چھٹی کم تھی۔ وہ مجھے پا کر بہت خوش تھا۔ خوش تو میں بھی تھی، لیکن دل میں شرمندہ بھی تھی، اور خدا کا شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ مجھے کس گڑھے میں گرنے سے بال بال بچا لیا میرے خدا نے۔ اگر بابر کا دوست بروقت مجھے خبر نہ دیتا تو یقیناً میں عاطف کے بجائے بابر کے حق میں فیصلہ کرتی، اور اس کے بعد عاطف کو کھو کر ایک شادی شدہ مرد کے چنگل میں پھنس جاتی، ساری عمر پچھتاتی رہتی۔ کیوں شادی شدہ مرد لڑکیوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں؟ ان کا خود تو کچھ نہیں بگڑتا مگر لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ عاطف مجھ سے محبت کرتا تھا، اس لیے خدا نے اس کو وہ دے دیا جو اس نے چاہا تھا۔ آج میں اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ اللہ ہر لڑکی کو ایسی غلطیوں سے بچائے جو میں کرنے والی تھی۔